السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ النساء کی آیت نمبر 159 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 160 سے 162 تک انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو پس ظلم کے سبب ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہودیت اختیار کی، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دیا ان کے اوپر پاکیزہ چیزوں کو، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی، وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور بوجہ اس کے کہ جو وہ اللہ کے رستے سے بہت زیادہ روکتے، واخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، جبکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، واکلہم اموال الناس بالباطل، اور ان کے لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، واعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، لیکن وہ لوگ جو علم میں پختہ ہیں، منہم ان میں سے،
والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک، اور جو مومن ہیں جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو ان سے پہلے جو اس سے آپ سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان قریب وہ دے گا بہت بڑا اجر۔ یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناحق مطالبات کرنا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا ان کے مختلف گناہوں کا تذکرہ کرنا کہ کب کب یہ کس طرح سے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے اور اس کے کیا کیا نتائج برآمد ہوئے، اس حوالے سے سابقہ آیات سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ جو یہودی بن گئے ہیں، ہادو، جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کو یہودی نہیں بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو مسلمان ہی بنایا تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ تو یہ جو ایک قبیلہ اپنے آپ کو، جو ان کا بڑا تھا یہودا، اس کی طرف نسبت کر کے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع ہو گیا، تو اس طرف اشارہ ہے کہ یہ جو یہودیت جنہوں نے اختیار کی ہوئی ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے ان کو اسلام اختیار کرنے کا حکم تھا، تو جنہوں نے یہ اختیار کی ہوئی ہے، ان کے کرتوتوں اور ان کے ظلموں کی وجہ سے اللہ نے ان پر بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دیا۔ سورہ انعام میں ہم نے وہ تفصیل پڑھی تھی آیت نمبر 146 میں، کہ اللہ نے کس طرح ان کے لیے بہت سی آسانیاں سختیوں میں بدل دیں۔ جانوروں کی چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی، اور اسی طرح ان کا چمڑا استعمال کرنے کے لیے ان پر سختی کر دی گئی، اور اگر ان میں سے کسی کے لباس کے اوپر کوئی ناپاکی لگ جاتی تو اتنا حصہ اس کو کاٹنا پڑتا، اور اسی طرح اگر جلد پر لگ جاتی تو وہ جگہ کھرچنی پڑتی۔ تو ایسی سختیاں ان پر کیوں ہوئیں؟ کہ وہ جو خود ظلم کرتے رہے، جیسے جیسے وہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے رہے اور دین کے اندر بال کی کھال اتارتے رہے، اور انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے شریعت میں سختی کر دی۔ تو فرمایا اور اس وجہ سے بھی کہ جو وہ اللہ کے رستے سے بہت زیادہ روکتے تھے، یہ بھی ان کا جرم ہے کہ وہ اللہ کے رستے سے روکنے والے بن گئے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ بظاہر تو وہ اللہ کے دین کی طرف بلانے والے تھے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے رستے سے روکنے والے بن گئے۔ اور یہی حال آج کل بہت سارے دین کی تبلیغ کرنے والوں کا بھی ہے، کہ وہ کہنے کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ اللہ کے دین سے روکنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ جس دین کی طرف بلا رہے ہیں وہ اللہ کا دین ہی نہیں، جس طرح یہودی اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بنے، لیکن وہ دین کس کا ہے؟ ان کے احبار اور قسیسین کہ انہوں نے دین میں تحریف کر اور دنیا کے تھوڑے سے مفاد کی خاطر انہوں نے اللہ کی توحید کو مسخ کر کے رکھ دی اور بدعات کو رواج دیا۔ بالکل ایسا ہی حال ہمارے ہاں بھی ہے کہ دعوت دین ہو رہی ہے اور بلا کس طرف رہے ہیں؟ بزرگوں کی قبروں کے مجاور بننے کے لیے، اور وہاں پر جا کر سجدے کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت سے مانگنے کے بجائے غیر اللہ سے پکارے لگانے کے لیے، اور دین کے نام پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی پتہ نہیں چلتا، وہ ساری باتیں جن کا صحابہ کرام کو علم بھی نہیں تھا، اور آج وہ دین کے نام پر کی جا رہی۔ تو یہ اللہ کے دین سے روکنا ہی ہے۔ اور اسی طرح یا پھر ایسا اخلاق اختیار کرنا، اور بالخصوص لوگوں کے بارے میں، کیونکہ اگلی آیات میں جو مال کا جو غبن ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی، تو ایسے مالی تصرفات جس کے نتیجے میں لوگ دین سے ہی متنفر ہو جائیں، جس طرح یہ ان کے احبار و رہبان تھے جو دین کے نام پر لوگوں سے مال لیتے اور اس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے، اور یہ بدترین خیانت ہے کہ بندہ اللہ کے دین کے نام پر کسی سے امانتاً کچھ لے اور پھر اس کو ذاتی عیاشی کے لیے استعمال کرے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا اللہ کے دین سے بہت زیادہ روکنے والے ہیں۔ اور تیسری صورت کہ بندہ براہ راست اللہ کے دین کا مخالف ہو جائے اور اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کی
پامالی کرے. اور یہ جو ہمارے یہاں سو کالڈ لبرل طبقہ ہے جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے, کہنے کو مسلمانوں والی نام ہے اور رسم و رواج میں سے کچھ چیزیں مسلمانوں والی اختیار کر لیں گے, باقی ان کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن اور ان کی غمیاں خوشیاں ہر چیز کفار کی مشابہت والی. تو ایسے لوگ یہ بھی دین سے روکنے والے. تو فرمایا اور ان کا سود کھانا اور لوگوں کے مال کو باطل طریقے سے کھانا, جبکہ سود کھانے سے اللہ نے ان کو روکا تھا. آج بھی جو تورات موجود ہے اس کے کتنی ہی آیات ایسی ہیں جن کے اندر سود کی حرمت موجود ہے, لیکن اس کے باوجود دبا کر سود کھا رہے ہیں. اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے قرآن مجید کی آیات بالکل واضح ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, لیکن اس کے باوجود سود کھا رہے ہیں. اور دلیل کیا ہے؟ ساری دنیا کھا رہی ہے, ساری دنیا کر رہی ہے. تو اب ہم کیا کریں؟ اب ہم سے بچیں جتنا بچ سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تمہارے اندر استطاعت. اب یہ استطاعت جو ہوتی ہے نا, اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کچھ لوگوں نے نا اس آیت کا مطلب یہ لیا بس اللہ سے ڈرو جتنا ڈر سکتے ہو, تو اس کا مطلب ہے لیسٹ آخری درجے میں ڈرو, بس جتنا اس سے اوپر جو ہے نا عیاشی کر سکتے ہو وہ کر لو. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب ادنا درجے میں نہیں ہے, اعلیٰ درجے میں ہے. زور لگا کر جس قدر طاقت کے ساتھ, اگر آپ کو یہ کہوں کہ اپنا پورا زور لگا کر اس جو ہے نا پتھر کو اٹھاؤ, تو اس کا معنی ہوگا جتنی تم میں استطاعت ہے. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جتنی تمہارے اندر جان ہے وہ تم زور لگا کے پتھر اٹھاؤ تو بندہ جان ہی نہ لگائے کہ جی میرے اندر ہے ہی نہیں. یہ نہیں, جس قدر بندہ پوری بھرپور ایفرٹ ڈال سکے آخری حد تک, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اضطراری کیفیت کے علاوہ حرام جائز نہیں ہے, کہ جہاں مرنے لگا ہے پتہ ہے زندگی بچانے کے لیے اب حرام کا لقمہ گلے سے نیچے اتارنا ہی ہے, یہ اضطراری کیفیت. اس کے علاوہ اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کے لیے, عیاشی کرنے کے لیے, گھر مورٹگیج پہ لینے کے لیے, گاڑی مورٹگیج پہ لینے کے لیے اور فلاں کام کرنے کے لیے, اپنی لگژریز کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے جی ہم مجبور ہیں. یہ کون سی مجبوری؟ اب وہ کہتے ہیں جی اس کے علاوہ گزارا نہیں. بھائی اللہ رب العزت نے کب کہا ہے کہ تم نے اس دنیا سے جانا ہے تو ضرور ایک کوٹھی چڑھانی؟ اللہ نے کب کہا ہے کہ ہر بندے نے اس دنیا سے جاتے ہوئے ایک گاڑی ضرور اس کی ملکیت میں ہونی چاہیے؟ اللہ کا یہ مطالبہ کب ہے کہ تم نے غیر مسلموں کے ایسے معاشروں میں رہنا ہی ہے جہاں پر آپ نقد پہ کچھ خرید ہی نہیں سکتے, سب کچھ ادھار سودی معاملات پہ ہی رہنا؟ اگر ایسی جگہ ہے تو وہاں سے جاؤ, اللہ کی زمین وسیع ہے, ایسی جگہ پر جاؤ جہاں ایسے قوانین نہیں ہیں, اور ایسی جگہ موجود ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بھی یہود کا ایک بڑا ظلم تھا کہ وہ جس بات سے روکا جاتا اس سے رکتے نہیں تھے. تو اس میں سے مالی معاملات میں ہر طرح کی خیانت اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا, رشوتوں کے ذریعے دھوکہ دے کر, فراڈ کر کے, غلط فتوے دے کر, ایک دوسرے کا حق مار کے, وراثتیں ہڑپ کر کے, یہ سارے معاملات جو ہم بھی آج اختیار کیے ہوئے ہیں. فرمایا ایسے کافروں کے لیے جو ان میں سے یہ کام کرتے تھے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے مقابلے میں کون بچیں گے؟ لیکن الراسخون فی العلم, جو علم میں رسوخ رکھتے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں, اور ان کے ایمان کی کیا ہے کہ وہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, جو آپ سے پہلے نازل کیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں, جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام وغیرہ. اور اس ایمان کے نتیجے میں عمل صالح کرتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اب پہلے ایمان کا تذکرہ ہو گیا ہے, اب پھر فرمایا اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان کے نتیجے میں جملہ معاملات ان کے اللہ کے خوف کے اور تقوی کے نتیجے میں ہیں. یہ تو چند باتیں اللہ نے بیان کر دی بالخصوص اختصاص کے طور پہ کہ یہ علامتی طور پر, لیکن ان کا سارا طرز عمل یہ ہے کہ وہ اللہ کے ماننے والے اور اس بات کا احساس کرنے والے کہ آخرت میں اللہ کے حضور پیش ہو کے جواب دہ انہیں ہونا ہے. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. تو دنیا میں انسان جو بچ بچ کر کے رہے, جو ڈر ڈر کے رہے, جو حلال حرام کی تمیز کر کے رہے, نمازوں کے پڑھنے کے ٹائم پہ نماز پڑھے, مال خرچ کرنے کی باری ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے, اور جملہ معاملات میں یہ احساس رکھے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کیفیت کے ساتھ جو زندگی گزارے، ہاں اس کے دوران کہیں انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو جائے، پھسل جائے، تھوڑی دیر شیطان کے وسوسے میں آ جائے، نفس کے ہاتھوں مغلوب ہو جائے، اور احساس ہوتے ساتھ پھر واپس توبہ کرے، پھر استغفار کرے، اور عزم مصمم کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا، اور اللہ سے توفیق مانگتا ہوا ثابت قدم رہنے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے بڑے ہی اجر رکھے ہیں۔ اور دنیا میں جو تھوڑا سا کمی لگ جاتی ہے اس کی وجہ سے، اللہ اس کے وہ متبادل عطا فرمائے گا آخرت میں کہ جہاں انسان جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ شریعت پر عمل کرتے ہوئے جو صبر کرنا پڑا ہے اور اس کے نتیجے میں جو تھوڑی بہت کمی لگ گئی ہے وہ فوراً دنیا میں ہی مل جائے، تو یہ تو مطالبہ، یہ وعدہ تو اللہ کا کبھی نہیں کہ اگر شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیاوی اعتبار سے کچھ چیزوں کی قربانی دینی پڑے گی تو اس کے نتیجے میں نہ کوئی تکلیف ہوگی اور نہ ہی کوئی کمی لگے گی۔ تکلیف بھی ہوگی، کمی بھی لگے گی۔ جو بندہ اللہ کے راستے میں قتال کرے گا زخم لگے گا نا، اگر جان قربان کرنی پڑے گی تو جان تو چلی جائے گی، تو یہ تو تکلیف پہنچے گی۔ تو جہاں پر بہت سارا کچھ کمانے کا موقع ہے لیکن نہیں کما سکتے کہ حرام ہے، تو وہاں اگر کچھ کمی لگے گی تو لگے گی، تو یہ قربانیاں تو دینی پڑیں گی۔ یہ تصور کہ شریعت ہمیں جتنے احکامات دیتی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں لگنی چاہیے، یہ ہمارا غلط تصور، یہ ہمارا غلط تصور۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو کمی لگاتا بھی ہے اس پر بھی ایسا اطمینان عطا فرما دیتا اور برکت عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے نظام میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اللہ ان کو دنیا کے حوالے نہیں کر دیتا، اللہ تعالیٰ ان کے نظام چلا دیتا ہے، لیکن نظام چلنے میں اور بے تحاشا لیوش اور دنیا کے معیاروں کے اوپر پورے اترنے میں فرق ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات ضرور سمجھنی ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائیوں کو یہ غلطی لگ جاتی کہ میں جب سے دین کے اوپر آیا میرے لیے یہ مشکل ہو گیا یا مشکل ہو گیا، تو دین پر آنا تو ہے ہی مشکل کا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے زیادہ آزمائش دنیا کے اندر انبیاء کی ہوتی ہے، اور پھر جو ان سے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے منہج کے اوپر ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان آتا ہے۔ تو آزمائش تو آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، پریشانی بھی آئے گی، تبھی تو صبر ہے۔ اگر دین پر چلنے کے بعد کوئی آزمائش نہ آنی ہوتی تو ہر بندہ دین پر چل جاتا، پھر تو لوگ آسانی ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ آسانیاں اللہ نے دنیا میں نہیں رکھی۔ تو دنیا مومن کا قید خانہ ہے، تو قید خانے میں عیاشی ہوتی، قید خانے میں قید ہی ہوتی، تکلیف ہی ہوتی۔ امتحان کی جگہ ہے، یہاں امتحان ہی دے رہے ہیں تو امتحان میں تو سوال ہوتے ہیں، امتحان میں تو محنت کرنی پڑتی۔ تو میرے بھائی جہاں کمی لگ جائے وہاں صبر کریں، جہاں مل جائے وہاں اللہ کا شکر ادا کریں، اور جہاں بہت ساری اللہ رب العزت نعمت عطا فرما کے رکھے ہوئے وہاں جہاں تھوڑی بہت کوئی تکلیف آ جاتی ہے اس پر جزا فضا نہیں کریں، اس پر اطمینان رکھیں کہ یہ بھی درجات کی بلندی اور گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اور اللہ اس کا بہترین نعم العدل آخرت میں دے گا۔ ہمارا اصل گھر آخرت کا ہے، تو جس کا مطمع نظر آخرت ہوگا وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ جس نے سارا کا سارا دنیا میں ہی لینا ہے تو اس کے دماغ کی یہ غلطی ہے۔ ایمان آپ کو سارا کچھ دنیا میں لے کر نہیں دیتا، ایمان آپ کو بتاتا ہی یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اصل مقام آخرت کا ہے، اس کی تیاری کریں۔ اللہ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔